پیارے دوستو، سیلاب کی وجہ سے بھارت کے بہت سارے علاقے متاثر ہوئے۔ بعض علاقوں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھ کر آنکھوں سے تو آنسو نکلتے ہیں۔ لوگ کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ پانی جب اجمیر شریف کی درگاہ میں پہنچا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا کرشمہ دکھا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مزار پر گئے ہر ایک ہندو نے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ خواجہ غریب نواز کی اس کرامت نے ہزاروں ہندوؤں کی زندگی بدل دی۔ قدرت کا یہ کرشمہ اجمیر شریف کی درگاہ میں پیش آیا۔ اجمیر، جسے احترام سے اجمیر شریف پکارا جاتا ہے، یہ راجستھان کا ایک بہت بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی وجہ شہرت حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اجمیر میں ہندوؤں کا ایک بہت بڑا مندر تھا، اور اس مندر میں صرف راجا اور رانیوں کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کو ہم اور آپ انا ساگر کے نام سے جانتے ہیں۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی بابرکت مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو بھی اس تالاب میں نہا لے گا اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ رات 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتے تھے۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ اس مندر میں ہزاروں لوگ رہتے تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی یعنی دیکھ بھال کرنا تھا۔ کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہونا ہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ میں یعنی اجمیر میں اللہ کی وحدانیت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، یعنی اسلام کے بارے میں وہ لوگ کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ سب لوگ حیران ہو گئے اور اپنے گھر سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے، تو یہ لوگ آنگن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں ہم مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ تو یہ بات سن کر وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کی چرائی کے لیے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ تو اٹھنے کے قابل ہی نہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے بہت پریشان تھے کہ اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، آج کیا ہوا ہے، کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں؟ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے، تو اونٹ اٹھ نہیں رہے تھے۔ تو یہ دیکھ کر لوگ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ شور بڑھ رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی قابل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ دھیرے دھیرے بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔
راجا نے خواجہ غریب نواز کو پیغام بھیجا، تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھتے ہو؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اسی لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے، نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ فوراً اٹھ گئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر بھرشٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ناپاک کر دیتے ہیں، اور تو اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں ہیں، یہ تو محض پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جانا چاہیے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا نا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں گے، جاؤ ایک مسکیجہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا، چلو ہم ایک مسکیجہ بھر لیتے ہیں۔ وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مسکیجہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ مسکیجہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مسکیجہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا پانی سوکھ چکا تھا، گویا سارا کا سارا انا ساگر مسکیجے میں بند ہو گیا تھا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، اور وہ رو رہے تھے کہ ہم گناہوں کی گٹھریاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پانا ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے۔ اب ہم ان گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ اب یہ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجا اس نئی صورتحال سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کے پرچار کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور یہ بہت تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے بات کی جائے۔ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کی ضرورت کھانے کی چیزیں ہوں گی تو ہم مان لیں گے، یا پھر سب مرد عورتیں بچے جا کر فقیر کو خوشامد کرو کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو، ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائے اور کیسے سکون پائے۔ یہ کام زیادہ آسان تھا، لہٰذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب، مسکیجہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مسکیجہ تالاب میں الٹا کیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا تھا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو اتہاس کار اس بات کو مانتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام ہندوؤں میں بھی غم و غصہ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ فقیر اگر کچھ دن مزید ادھر رہ گیا تو دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا لوگوں نے راجا کو مجبور کیا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجا نے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا
اور اسے بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور ان کو ہرانے کو کہا اور اجمیر سے باہر نکال دینے کا بھی حکم دیا۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا بہت بڑا پنڈت تھا، جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی راجا کو کوئی اچھی خبر وہ سنائے گا۔ تو پنڈت رام دیو بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کیا تو بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، اے رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ اس نگاہ اور اس لہجے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں میں گر گیا اور روتے ہوئے بولا، بابا، جس دھرم کے تم ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ یعنی بحث تکرار دیکھنے آئے تھے وہ دیکھتے ہی رہ گئے، حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا۔ جو خریدنے آیا تھا وہ خود بک چکا تھا، جو جیتنے آیا تھا وہ ہار چکا تھا۔ پنڈت رام دیو خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر مسلمان ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو ساری دنیا ان کی ہو جاتی ہے۔ دوستو، بھارت میں سیلاب کی وجہ سے کئی گھر مکانات پانی میں بہہ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی جب اجمیر شریف میں داخل ہو چکا ہے۔ جیسے ہی پانی اجمیر شریف کے بازاروں میں پہنچا تو خواجہ غریب نواز کے مزار میں ایسا چمتکار دکھا کہ پانی پیچھے کی جانب جانا شروع ہو گیا۔ یہ خواجہ غریب نواز کی بڑی کرامت ہے جسے دیکھنے والوں کا ایمان تازہ کر دیا۔ اللہ کے ولیوں کی بے شمار کرامت ہے جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا اور لوگوں کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔